افشا لیٹ می کنفیس کہ میں نے نا امیدی کو ایکسپیرینس کیا جب میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کا ایون پڑھا لکھا طبقہ افغانستان کے اوپر طالبان کے قبضے کو پہلے جسٹیفائی کرتا رہا اور پھر اس کا اپولوجسٹ بن کے سامنے آیا. لیکن پھر میں نے امید کو ایکسپیرینس کیا جب میں نے دیکھا کہ افغان عورت خود اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، کابل میں لڑ رہی ہے، بول رہی ہے. یہ جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، جو سرفیس کر رہی ہیں، ان مناظر کو دیکھ کر گوز بمز آ رہے تھے. اور آپ جس طبقے کی یہاں پڑھے لکھے طبقے کی بات کر رہے ہیں، یہ وہی طبقہ ہے جو خود کو پروگریسو ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے ہمارے سامنے، جمہوریت پسند ہونے کا، جمہوریت پسند ہونے کا بھی دعوے دار ہے، انسانی حقوق کے بھی یہی علمبردار ہیں. مجھے پتا ہے کہ آپ کا اشارہ جو ہے وہ ایک ریسنٹ انٹرویو کی طرف ہے. مطلب انسانی حقوق کی وزیر، ایک تو ہم نے انسانی حقوق کی وزارت رکھی ہے پاکستان نے، مطلب یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر ڈاکٹر شیریں مزاری نے جس طرح سے اس انٹرویو میں اردو نیوز کو انٹرویو دیا ہے اور جس طرح سے وہاں پر انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں ایک گلوریفیکیشن تھی. آپ جو جسٹیفیکیشن اور اپولوجی کی بات کر رہے تھے نا، یہ اب تھرڈ فیز سٹارٹ ہو گیا ہے گلوریفیکیشن کا. انہوں نے کہا 40 ممالک کو شکست دی اور دیکھیں وہ جیت کر آئے ہیں. اچھا، میرے نزدیک یہ حکومت جو ہے نا یہ امیٹیریل ہے. یہ ان کی باتیں، ان کے دعوے اور کیا اس فیشسٹ حکومت کی بات اور ان کے ریپرزنٹیٹیوز کی بات کرنا فضول ہے. جو اصل بات ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ افغان عورت ایک ایسی سچویشن میں، خوف میں، پینک میں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ایک ہسٹری ہے نا، کوڑوں کی ہسٹری ہے، عورت کو کوڑے لگائے گئے، عورتوں کے ساتھ سرعام، اور 1996 سے 2001 تک کی ایک پوری ہسٹری موجود ہے جو جس مسوجنی کا مظاہرہ کیا گیا. اس کے باوجود وہ عورت نڈر ہو کر، بے خوف ہو کر سامنے کھڑی ہوئی ہے. ایک کیس میں تو جب وہ لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر رہے تھے صاحب، ان کا چھین بھی لیا لاؤڈ سپیکر ایک عورت نے. تو دیٹ شو، اور انہوں نے مارے بھی کھائیں. تو دیٹ شوز کہ افغان عورت وہ اس افغان پاپولیشن کا استعارہ ہے جو اپنا حق لینا چاہتا ہے، جو اپنا حق لینا جانتا ہے. کاشف صاحب، یہاں پر یہ بات مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ 19% افغان عورت لٹریٹ ہے، وہ جو 50% پاپولیشن کا حصہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلجھے ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ عورتیں گھروں میں بیٹھیں، ان کی تنخواہیں گھروں میں پہنچ جائیں گی. اگر ایک عورت کریئر اورینٹڈ ہے، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ جاب کر رہی ہے، وہ بینکنگ میں ہے، وہ فیلڈ رپورٹر ہے، وہ میڈیا میں کہیں کام کر رہی ہے، وہ کسی بھی فیلڈ میں کام کری ہے، میڈیکل کی فیلڈ میں کام کری ہے، آپ انہیں گھر میں بٹھا رہے ہیں کیوں؟ اچھا، یہ تو آپ نے ایک چہرہ دکھایا نا ان کی ڈیمانڈز کا، اور باقی جو لسٹ ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے ڈیمانڈز کر رہی ہیں. ان کی ڈیمانڈز بڑی بیسک اور سپریم جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن میں اور حکومت سازی میں اپنی ریپریزنٹیشن چاہیے. مرد کیوں اٹھ کر خاتون کے لیے قانون سازیاں کرتے پھریں گے؟ خواتین کہاں ہیں؟ آپ انہیں کس طرح سے ہٹائیں گے ہر جگہ سے؟ یہ ممکن نہیں ہے، اب تو بالکل بھی نہیں ہے. جو ایک جسٹیفیکیشن سامنے آ رہی ہے نا وہ یہ کہ بدل گئے ہیں. اور اب کیسے پتہ لگے گا کہ وہ بدل گئے ہیں؟ تو وہ بڑے سمپل سے بینچ مارک ہیں کہ آپ خواتین کو حقوق دے رہے ہیں، آپ کو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آپ بچوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جینڈرز کے ساتھ جو جینڈر ریلیٹڈ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو کس طرح سے یہ ڈیل کریں گے، میرے لیے یہ بہت اہم ہے دیکھنا. اور اقلیتوں کے حوالے سے، اقلیتوں کے حوالے سے ابھی آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ سکھ فیملیز کے حوالے سے جو ایک خبر آئی تھی افغانستان میں، وہ کہاں پر ڈسکس ہوئی ہے؟ بالکل، کہ کس طریقے سے وہ مائیگریٹ کرنے پہ مجبور ہو گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک امتحان بھی لیا ہے افغان خواتین نے، کہ انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے وہاں پہ، آپ دیکھیں، اور وہ یہ کور کر رہا ہے کہ اگر جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اگر وہ اپنے وعدے پورے کر رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے شکی مزاج بننے کی. تو یہ ایک امتحان بھی ان کے لیے ہے کہ کیا وہ اپنا پہلا وعدہ پورا کر پا رہے ہیں. اگر اس پروٹیسٹ میں خواتین کو مارا پیٹا گیا ہے، ٹیئر گیس کا استعمال ہوا، باقاعدہ مارا گیا ہے، مطلب ان میں سے کچھ بے ہوش ہو گئیں،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں کم از کم یہ بات تو ڈسکس ہو گئی کہ ہوگی نا کہ وہ اپنا وعدہ پورا، پہلا ہی وعدہ، بنیادی وعدہ پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے طالبان. کاشف صاحب، ایک چیلنج تو آپ نے جو ابھی بتایا، مینشن کیا، ایک اور چیلنج بھی ہے. جس طرح سے میڈیا نے میڈیا کے ذریعے انہوں نے پورٹری کیا کہ یہ افغان ہے اور اصل افغان ہے، اصل افغان ہے اور بیچا بھی گیا، اور ہماری طرف والے بھی اس کو دھڑا دھڑ خرید بھی رہے ہیں اور پھر آگے بیچ رہے ہیں، جبکہ اصل افغان وہ مرد اور وہ عورت ہے جو اس وقت سڑکوں پر ہیں، اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، حکومت میں، آئین سازی میں اپنی ریپریزنٹیشن مانگ رہے ہیں، امن چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ آپ نے بہت ہی ویلڈ پوائنٹ اٹھایا افشا، کہ جیسے ہمارے میڈیا نے یہ بائے کیا نا، آپ دیکھ لیں جو مباحث ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یہ بولا جاتا ہے کہ غیور افغان ہیں اور انہوں نے 46 ملکوں کو ہرا دیا ہے، تاریخی جیت ہے. تو یہ جو آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ کیا نا کہ یہ چیلنج کے اصل افغان جب نکل کے آ رہا ہے سامنے، تو وہ ایک بات پورٹرے کر رہا ہے کہ یہ کھوکھلے پاپولسٹ نعرے نہیں چاہیے، غیور افغان، کوئی غیور شیور نہیں ہوتا. ہمیں دراصل یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ افغان طالبان ہے اور طالبان افغان ہے. ایگزیکٹلی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ غیور وغیرہ والی کہانیاں نہ سنائیں. ایک افغان ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک امریکی ہوتا ہے، جیسے ایک انڈین ہوتا ہے، جیسے ایک پاکستانی ہوتا ہے. اور ہم لوگوں کی جو آئیڈینٹی ہوتی ہے نا افشاں، وہ ہماری کلاس ڈیفائن کرتی ہے. بات یہ ہے بہت سمپل سی کہ گزشتہ 20 سالوں میں افغانستان کے اندر ایک مڈل کلاس گرو ہوئی، اور اس مڈل کلاس کو اس نے تجربہ کیا، حقوق کا تجربہ کیا، اپرچونٹیز کا تجربہ کیا. ایکسپوجر ہو گیا نا، ایکسپوجر ملا. ایگزیکٹلی یہ بات ہے. جب ایک ایکسپوجر ملا ہے تو وہ تو اب اس چیز کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے کہ آپ دوبارہ سے ان کو 20 25 30 40 سال پیچھے لے جائیں، کہ آپ دوبارہ سے انہیں ڈیلیٹ کر دیں. ڈیلیٹ. ان کو بھی اب مستقبل چاہیے، بہتر اپرچونٹیز والا مستقبل چاہیے. کاشف، جب ایک دفعہ آزادی اور حقوق کا ذائقہ چکھ لیا جاتا ہے نا، بڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ سے، ناممکن ہو جاتا ہے، مشکل نہیں، ہاں، اس پہ ناممکن پھر ہو جاتا ہے. کمپرومائز نہیں ہوتا. اور کاشف صاحب، یہ جو افغان عورت کے ایکسپوجر کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ بتایا جائے گا آپ کہ جی امریکہ نے شعور دے دیتا ہے افغان عورت میں، بالکل نہیں. یا ان 46 ممالک کی فورس نے کوئی کمال کر دکھایا ہے. ایسا نہیں ہوتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہسٹوریکل فورس بن جاتی ہے. اس کی ایک مثال پہلی اور دوسری جنگ عظیم کی ہے، جب مردوں کو جانا پڑا، ایک بڑی تعداد میں بارڈر پہ لڑائی بھی ہوئی اور مارے بھی گئے، اسپیس بنی، خالی ہوئی نوکریوں کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے. یہ نہیں ہوا کہ ایک سویرے گورا اٹھیا تے انہیں کیا کہ بی بی ہے تیرے حقوق نے پلیٹ سے رکھ کے پیش کرتے، کیا تو لے لے بس. وہ مردی کیا جو پلیٹ پہ حقوق رکھ کے دے دے. بھائی یہ تو آپ مردوں کو بدنام کر رہی ہیں. مرد کبھی بھی ایسے آرام سے عورتوں کو حقوق نہیں دیتا. لیکن ایک امپورٹنٹ بات آپ نے بہت ہی ویلڈ بات کی کہ ہسٹوریکل فورس ہوتی ہے. اور پتہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو پاپولسٹ رجیمز ہوتی ہیں نا، وہ ایک وننس کے پیچھے پاگل ہوئی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی ڈائیورسٹی کو ڈینائی کرنے کے لیے وننس، ایک افغانستان، ایک پاکستان، ایک امریکہ. ایسا نہیں ہوتا. کوئی جو انسان ہے نا، کوئی غیور اور یہ جو ابھی ہم جنگجو نہیں ہے. جو انسان تو انسان ہوتا ہے، جو جس کو ڈیفائن کرتی ہے اس کی کلاس، اس کی آئیڈینٹی، اس کی کلاس ہوتی ہے. اور ہم بہت یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ زبردستی پوری دنیا میں افغانستان کا چہرہ یا اس کی آئیڈینٹی طالبان کو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اب یہ بات واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ امریکہ کی بنائی ہوئی فوج، امریکہ، اس کے اتحادی، ان کے اتحادیوں کو بنایا ہوا افغانستان میں کلچر افغانستان نہیں تھا. طالبان جو بیرونی حملہ آور ہیں، آ کے افغانستان کے اوپر قابض ہوئے، وہ افغانستان کا چہرہ نہیں ہے. افغانستان کا چہرہ ہے یہ لوگ، یہ عورت اور اس عورت کے ساتھ کھڑا وہ افغان مرد. یہ ہے افغانستان کا چہرہ جسے اپنے تئیں طالبان نے عام معافی دے دی. ایک تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ان لوگوں نے گناہ کیا کیا تھا جس کی عام معافی ان کو. ہم بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ عام معافی دے دی اور بدل گئے. بھائی افغانستان کی عوام نے کیا گناہ کیا تھا جس کی ان کو عام معافی ملی؟
انہوں نے تو پتہ نہیں عام معافی کس معاملے پر دی ہے، یہ میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، لیکن جو ہمارے سرحد کے اس طرف کا رویہ ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ ہم نے انہیں عام معافی دے دی ہے، طالبان کو ہم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اچھے ہیں، ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ پر تنقید کیوں کریں، وہ جو کچھ بھی آپ نے کیا تھا اس کے لیے ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، اور یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے، انسانی حقوق ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ یہ ان کا اندرونی معاملہ، حکومت سازی بے شک ان کا اندرونی معاملہ ہو، عورت کے حقوق، اقلیتوں کے حقوق، انسانی حقوق، یہ ان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ یہ کسی بھی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہو سکتا، یا آپ یہ کہہ کے کہ یہ اندرونی معاملہ ہے، کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی کلاس کے حقوق کسی بھی جینڈر کے حقوق سلب نہیں کر نہیں کر سکتے۔ سکتا۔